علیکم۔ جس طرح ہر انسان کے دو وجود یا دو جسم ہیں، اسی طرح کائنات میں موجود ہر مخلوق کے دو وجود۔ زمین بھی ایک مخلوق ہے، اس کے بھی دو جسم یا دو وجود۔ جس طرح مادی وجود میں مختلف گیسز کا عمل دخل ہے، یعنی مادی وجود کی وریدوں اور شریانوں میں خون دوڑ رہا ہے، اسی طرح زمین کے مادی وجود میں بھی براہ راست گیسز کا عمل دخل ہے، اور زمین کی وریدوں اور شریانوں میں بھی انرجی، توانائی اور پانی دوڑ رہا ہے۔ ہمارا دوسرا جسم لاشعور جب زمین کو دیکھتا ہے تو وہ پپیتے کی طرح نظر آتی ہے، گیند کی طرح نظر آتی ہے۔ لاشعور دیکھتا ہے کہ زمین کے اوپر جو آبادیاں ہیں وہ مستقل نہیں ہیں، ہر وقت ان میں تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔ لاشعور دیکھتا ہے کہ پپیتے کی طرح زمین پر رنگ یعنی کڑے کی طرح پہاڑ ہیں، گول کڑوں یعنی رنگ کی طرح پہاڑوں نے زمین کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ زمین مسلسل محوری اور طولانی حرکت کر رہی ہے، اس گردش کو پہاڑ کے گول کڑے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بھلا کیا نگاہ نہیں کرتے اونٹوں کی تخلیق پر، اور آسمان پر کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑ پر کیسے کھڑے کیے گئے، اور زمین پر کیسے صاف بچھائی گئی۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ دماغ میں سپارک ہوا کہ کسی ایسے بندے سے رابطہ کیا جائے جو اپنے باطنی وجود کے ساتھ ساتھ زمین کی زندگی سے بھی واقف ہو۔ تلاش ایک عمل ہے جس کا نتیجہ حصول ہے۔ بالآخر ایک ایسے بندے سے ملاقات ہوئی جو حیات و ممات کے رموز سے واقف ہے۔ بہتی آنکھوں، روتے دل، پاش پاش جگر اور غم زدہ حواس کے ساتھ اس بندے سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق زیر زمین نہیں، بر زمین موت کی نیند سو گئی۔ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، جانور مر گئے، آبشاروں اور چشموں نے راستے بدل لیے، پہاڑوں میں دراڑیں آ گئیں، دیکھتے ہی دیکھتے روشنیاں تاریک ہو گئی، زندگی موت بن گئی اور موت تعفن میں تبدیل ہو گئی۔ آخر یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہو گیا؟ اس بندے نے بتایا کہ میں نے زمین سے سوال کیا، تو نے ہمیں پیدا ہونے کے بعد سہارا دیا، تو نے ہر قسم کے وسائل فراہم کی، ہمارے آسائش و آرام کے لیے ہمیں وہ سب کچھ دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اے زمین، تو نے ہمیں کھانے کے لیے پھل دیے، اپنی کوکھ سے ہمارے لیے اناج اگائے، ہم اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، تو نے ہمیں توانائی دی، ہم تیری پشت پر دندناتے پھرتے رہے اور تو نے سب کچھ برداشت کر کے ہمیں پروان چڑھایا۔ اے ہماری ماں زمین، تو اتنی اچھی ہے کہ تو نے ہمارے تعفن، ہمارے گند کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں بے آبرو نہیں ہونے دیا۔ پھر یہ سب کیوں ہوا؟ تو نے کیوں اپنے آپ کو الٹ دیا؟ کیوں تو نے اپنی باہیں اس طرح کھول دی کہ ہم تیرے بچے تیری آغوش میں آنے کی بجائے تیرے اندر غرق ہو گئے؟ زمین نے جب یہ بات سنی تو وہ رونے لگی، ہچکیاں بن گئیں، ہچکولے لینے لگی۔ اس نے کہا، اے میرے بچوں، میں بھی تمہاری طرح ایک وجود ہوں، جس طرح تمہارے دو وجود ہیں، میرے بھی دو وجود۔ جس طرح تمہارے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں، جس طرح تمہارے جسم پر سڑانت پھیل جاتی ہے، اور جس طرح تمہارے جسم زہریلے ہو جاتے ہیں، اسی طرح میرے ظاہر وجود میں تمہارے برے اعمال سے، خود غرضی سے، حق تلفی سے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے اور دولت پرستی سے داغ پڑ جاتے ہیں، زخم ناسور بن گئے ہیں۔ اور جب ایسا ہوا تو میں بیمار پڑ گئی۔ میرے بچوں، یہ دنیا فریکوینسی کے نظام پر چل رہی ہے۔ فریکوینسی سے مراد وائبریشن ہے۔ وائبریشن درختوں میں بھی ہے، وائبریشن انسان میں بھی ہے، اور میں بھی وائبریشن کی پابند ہوں۔ وائبریشن میں اعتدال ہوتا ہے تو ہر چیز ٹھیک ٹھیک چلتی ہے، اور جب وائبریشن میں خلل پیدا ہو جاتا ہے تو ہر چیز بے ہنگم ہو جاتی ہے۔ وائبریشن ضرورت سے زیادہ کم ہو جائے تو جمود طاری ہو جاتا ہے، وائبریشن ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو تباہی پھیل جاتی ہے، بربادی زمین پر اپنا ڈیرا جما لیتی ہے۔ زمین پر جہاں بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، فریکوینسی کے نظام میں مقداروں کی بے اعتدالی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ میرے بچوں، کائنات، ہماری دنیا اور ہماری دنیا جیسی بے شمار دنیایں ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہیں۔ ہر فرد کی ایک ڈیوٹی ہے کہ اس سسٹم کو صحیح طریقے سے چلائے۔ سورج کی اپنی ڈیوٹی ہے، چاند کی اپنی ڈیوٹی ہے، ہوا کی اپنی ڈیوٹی ہے، بہتے سمندر اور سبک خرام دریاؤں کی اپنی ڈیوٹی ہے۔
زمین کی اپنی ڈیوٹی ہے اور انسانوں کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ جب زمین پر بے انصافی، حسد، لالچ، حق تلفی، دولت پرستی، خود غرضی، غرور اور تکبر اور اللہ تعالیٰ سے انحراف اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ سسٹم میں اعتدال قائم نہ رہے تو سسٹم ٹوٹ جاتا ہے، اور سسٹم ٹوٹنے کے لیے آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ہریکن، ٹائفون اور سونامی آتے ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال اور عذاب و ثواب میں یہ قانون کار فرما ہے کہ قومیں جب تک قدرت کے بنائے ہوئے فارمولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، اپنی اور دوسری مخلوق کی پاسداری کرتی ہیں، اپنے وطن اور اپنی زمین سے محبت کرتی ہیں، انسان کی قدر کم نہیں ہوتی، قدرت ان کی مدد کرتی ہے۔ جبکہ آج صورتحال یہ ہے کہ زمین کی قیمت زیادہ ہے اور انسان کی کم۔ ایک بھائی کا بچہ 2500 روپیہ فیس ماہانہ پر اسکول پڑھتا ہے، اور دوسرے سگے بھائی کا بیٹا اس لیے اسکول نہیں جاتا کہ اس کے پاس اسکول کی فیس اور یونیفارم لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہر امیر ہمارا رشتہ دار ہے اور ہر غریب قسم پرسی میں زندگی گزار رہا ہے۔ انسان اپنے فائدے کے لیے دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، مرچ مسالے میں ملاوٹ کرتا ہے، گھی میں گریس ملاتا ہے، پیٹرول میں ملاوٹ کرتا ہے، دواؤں میں ملاوٹ کرتا ہے اور اس کو کامیاب زندگی قرار دیتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنی زمین اور اپنے وطن سے محبت نہیں کرتی تو دراصل وہ خود کو زمین کے تحفظات سے دور کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ جب کوئی قوم الہی قوانین سے انحراف کرتی ہے تو دراصل وہ قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کرتی ہے، قدرت اس کو سسٹم سے باہر پھینک دیتی ہے۔ زمین تو محفوظ رہتی ہے لیکن آدم ذات ہلاکت کے گہرے گڑھوں میں دفن ہو جاتی ہے۔ یہ بات کون نہیں جانتا؟ کون ہے جو اس بات سے برملا انکار کر سکتا؟ کسی کی جرت ہے کہ وہ اس بات کو رد کرے کہ آج کے دور میں دولت پرستی عام ہو گئی ہے؟ دولت پرستی شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں کرتے۔ مادی استحکام کے لیے انسانی قدریں پامال ہو رہی ہیں، ہر فنا ہو جانے والی چیز پر بھروسہ کر لیا گیا ہے، عارضی آسائش و آرام اور زر پرستی زندگی کا مقصد بن گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف، تفرقے بازی، زمین پر فساد، قدرت سے انحراف ہے۔ قدرت سے انحراف کا مطلب ہے کہ آدمی قدرت سے تعاون نہیں چاہتا، خود غرضی عام ہو گئی ہے۔ بعضوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کاروبار بنا لیا ہے، ہر آدمی سالے بن گیا ہے، کسی کو اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ سے معاشرہ زہرناک ہو گیا ہے، ترقی کے فسوں سے ہر آدمی بیمار ہے، لوٹ کا بازار گرم ہے، کوئی جادو کے نام پر لوٹ رہا ہے اور کوئی سحر کے نام پر لٹ رہا ہے۔ زندگی ٹوٹ رہی ہے، بکھر رہی ہے۔ یاد رکھیے، ہر شے چاہے وہ ریت کا ذرہ ہی کیوں نہ ہو شعور رکھتی ہے۔ زندگی مقداروں سے مرکب ہے، اور مقداروں کا نظام براہ راست قدرت کے ہاتھ میں۔ جب قدرت ناراض ہو جاتی ہے تو نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ نظام توڑنے کے لیے قدرت کیا طریقے اختیار کرتی ہے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے۔ آندھی کے ذریعے، پانی اور ہوا کے طوفان کے ذریعے، چنگھاڑ کے ذریعے یا زلزلے کے ذریعے۔ آئیے ہم سب استغفار پڑھیں، حق تلفی نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور عہد کریں ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور کائناتی سسٹم کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تحریر ہے کتاب وقت سے، اور اس کے مصنف ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب۔